السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے اس مرکز امام بخاری میں حاضر ہوا، مجھے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ آپ جیسے احباب کی زیارت سے مشرف ہوا، مبارکباد کے مستحق ہیں شیخ محترم والد محترم مولانا عبداللہ بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے فرزند ارجمند جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی کے سینئر استاد اور کراچی کے معروف خطیب الشیخ عبدالرحمن اطہر حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے تمام رفقاء کہ جنہوں نے اس مرکز توحید کو شاد اور آباد کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت اسی طرح شاد آباد رکھے، اس کے معاونین، اس کے منتظمین، اس کے معلمین و مدرسین، معلمات، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، بڑے اختصار سے موضوعات تو آپ اہل علم سے سماعت فرما رہے ہیں اور فرمائیں گے، چند نصیحتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث مہلکات، تین چیزیں باعث ہلاکت ہیں، تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان کی دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی۔ شح مطاع، حرص، لالچ، مال و دولت کی طمع انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ وہوا متبع، خواہشات نفسانی کی اتباع، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں۔ اور تیسری بات، اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے بارے میں خود پسندی کا، احساس برتری کا شکار ہو جانا اور یہ کہنا کہ میں ہوں۔ یہ تین باتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ہم یہاں نصیحت کے لیے جمع ہوئے۔ یہ نصیحت اس حدیث کی روشنی میں اصلاح کے حوالے سے میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ اس اجمال کی تفصیل میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شح مطاع، مال و دولت کی حرص اور لالچ، جس کے پیچھے انسان اندھا دھند سفر کرے، آنکھیں بند کر کے اس کی اتباع کرے، اٹھتے بیٹھتے سوچتا رہے ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال۔ فرمایا باعث ہلاکت۔ ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا اتقوا الشح، حرص، لالچ، طمع اور مال کی اس محبت سے، اس بخیلی اور کنجوسی سے بچو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، اس نے تم سے پہلے تمام امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کس طرح ہلاک کیا؟ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، اس نے ان کو ترغیب دی، اس مال کی جھوٹی محبت نے، لالچ نے ان کو یہ درس دیا کہ لوگوں کو قتل کرو۔ دنیا میں قتل و غارت گری کی بڑی وجہ مال کی حرص اور لالچ ہے۔ اور آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، لوٹ مار مچانے والے ڈکیت
اور اپنے لوٹ مار کے لیے بندوں کو قتل کر دینے والے غریب غربا کم ہوتے ہیں، مالدار زیادہ ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے گھروں کے بگڑے ہوئے لونڈے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مال کی محبت ہے، مال کی حرص و لالچ ہے۔ فرمایا اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا، کس طرح؟ ان کے مابین قتل کو رواج دیا، اشارہ ہے کہ تم بچو ورنہ تم بھی آپس میں قتل کرو گے۔ آج بھی معاشرے میں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں تو مال کی حرص کی وجہ سے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خونے رشتے پامال ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، حتیٰ کہ بیٹیاں اپنے باپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آئے دن اخبارات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ فرمایا اس حرص اور لالچ سے بچنا۔ اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا، کیسے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے لوگوں کو ابھارا اور درس دیا اس بات کا کہ حرام کو حلال کر لو، اگر حلال و حرام کے چکر میں پڑے تجوریاں خالی ہو جائیں۔ مال کی محبت انسان کو مادر پدر آزاد کر دیتی ہے، حلال و حرام کی بات کا علم ہوتے ہوئے بھی وہ گنجائشیں نکالتا ہے، فتوے لیتا ہے تاکہ اس کی تجوریاں بھری رہیں۔ سابقہ امتوں کو ہلاک کیا، فرمایا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اگر تم نے اس سے دامن نہ بچایا تم حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاؤ۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے مال میں حرام کی آمیزش ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ فرمایا اتقوا الشح، حرص و لالچ سے بچنا۔ اس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا۔ ایک تیسرے انداز سے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، وہ کیا ہے؟ فرمایا اس حرص نے، اس لالچ نے، مال کی محبت نے اس بات کا درس دیا لوگوں کو کہ لوگوں اپنے رشتہ داروں سے بنا کے نہ رکھو، اگر جوڑ پیدا کرو گے بنا کے رکھو گے، کل کو ہو سکتا ہے تم سے مانگنے آ جائے، ہو سکتا ہے رشتہ دار غریب ہو، اس کی بیٹی کی شادی ہو، وہ بیمار ہو جائے، اس سے حاجت ہو، تمہارے در پہ آئے دولت مانگے، اس سے پہلے تم اس کا مقاطع کر دو، اس کا بائیک آؤٹ کر دو، اس سے رشتہ داری ختم کر دو۔ آج بھی معاشرے میں لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گیا ہے، خون آج بھی کالا یا لال ہے، سفید نہیں ہوتا، مگر عملی زندگی میں کہا جاتا ہے خون سفید ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، رشتہ دار سے نالا ہے، چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہاتھ ملانا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا؟ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف بیٹی ہے، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بیٹے کے لیے پریشان ہے، وہ بیٹی کے لیے پریشان ہے۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ کی بھانجی تو بڑی اچھی ہے، آپ اس کو اپنی بہو کیوں نہیں بنا لیتے؟ جواب ملتا ہے ہمارا اسٹیٹس اور ہے ایک باپ کی اولاد، ہمارا اسٹیٹس اور ہے، ہمارا معیار اور ہے۔ قطع رحمی، رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا اس بات کی علامت تھا کہ انسان مال کی حرص میں لگا ہوا ہے، مال کے لالچ اور طمع کے اندر واقع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچ جانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کل بھی معاشرہ ہلاک اس وجہ سے ہوا، آج بھی معاشرہ ہلاک اس وجہ سے۔ غور کیجیے، اس اعتبار سے مال کی محبت اور دولت کے اعتبار سے آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ قرآن مجید نے ایک نسخہ بتایا تھا، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ فرمایا اس مال کی بت پرستی کو توڑنا ہے، اپنے قبروں کو یاد کرو، اور جس دن قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا تمہارے سینوں سے راز نکالے جائیں گے، اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد کرو۔ یہ بت پرستی ایسے ختم نہیں ہوگی، یہ مال کی محبت ایسے ختم نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے کہا مال یکرہ الموت، اللہ کے حبیب بتائیے میں موت سے نفرت کرتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔
میرا دل چاہتا ہے میں زندہ رہوں زندہ رہوں زندہ رہوں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لے مالے کا، تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مرنا بڑا آسان ہو جائے گا، قربانی آسان ہو جائے گی. میرے دوستو، یہ مال کی محبت، یہ دولت کی محبت، یہ حرص، یہ لالچ و طمع جس کو شوہا کہا گیا، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، تمہیں تباہ کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی. دوسری چیز، 3 چیزیں فرمائی نا ہلاکت کی. فرمایا ہوا متبع، خواہشات نفسانی کی اتباع. مسئلہ معلوم ہے، مناظرے کرتا ہے، علم کا سمندر ہے، کتابوں کا ڈھیر ہے، عالم دین ہے، عالم دین کا بیٹا ہے، نتیجہ مگر کیا ہے؟ سرتا پیر اپنے خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا، عملی زندگی میں صفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں، اس کو کسی نے بتایا نہیں، کتاب کھول کے دکھائی نہیں، حدیث کسی نے سنائی نہیں، نہیں، اس کو سارے مسئلے معلوم ہیں، مگر عملی زندگی میں کوتاہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ خواہشات نفسانی. میرا دل نہیں مانتا، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میری تمنا یہ کہتی ہے، میری آرزو یہ کہتی ہے. کتنے لوگ ہیں دین کے ذمہ دار ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، دینی اداروں سے وابستہ ہیں، معاونین ہیں، اہل شربت ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. گھر کا حال دیکھو، خوشی میں جا کر دیکھو انسان شرما جاتا ہے، غمی میں جا کر دیکھو انسان کی نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بے علمی ہے، تمہیں سمجھانے کوئی نہیں آیا، تمہیں بتانے کوئی نہیں آیا. نہیں، تمہاری خواہشات ہیں، تمہیں بدعملی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تمہیں اکساتی ہیں. خوشی کا موقع ہے، آج تم آزاد ہو جاؤ. آج غمی کا موقع ہے، تم آزاد ہو جاؤ. ہم اسلام چاہتے ہیں کس کے لیے؟ میں آپ کے لیے اسلام چاہتا ہوں، آپ میرے لیے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ ایماندار ہو، وہ چاہتا ہے میں ایماندار بنوں. ہم اپنے وجود کے لیے اسلام کو برداشت نہیں کرتے. ہم اسلام کا لیبل لگا کر مادر پدر آزاد رہنا چاہتے ہیں. وجہ بے علمی نہیں ہے، میں پھر کہہ دوں، وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں علماء نہیں پائے جاتے، ہمارے ہاں کتابیں نہیں، ہمارا گھر جنگل میں ہے، ہمارے ہاں کانفرنس نہیں ہوتی. یہ کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے، خواہشات نفسانی. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا، یہ تو حضرت کا درس ہے، یہ تو میرا بیان ہے، یہ میرے مشائخ کا بیان ہے، اس کی تو حیثیت کوئی نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب اگر آپ بھی ان کو درس دیں گے یہ آپ کی بات پہ بھی لبیک نہیں کہیں گے. وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. اس نے جھوٹا معبود، اللہ نے جھوٹا معبود کہا. کس کو؟ خواہشات نفسانی، آرزو کو، تمنا کو، دل کی چاہت کو جھوٹا معبود کہا. معبود سارے جھوٹے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے. اس نے جھوٹا معبود دل میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کی اتباع کرتا ہے. عالم ہو، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم. اللہ اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر خواہشات نفسانی کی اتباع اس انداز سے سرایت کر جائے گی جیسے پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے انگ انگ کے اندر، ایک ایک رگ کے اندر، ریشے ریشے کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے. ایسے لوگ میری امت کے اندر پیدا ہوں گے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، میرے عشق کا دم بھریں گے اور مجھ پہ مرنے کی باتیں کریں گے، لیکن ان کی عملی زندگی خواہشات سے عبارت ہوگی. آج ہم اس لیے ہلاک ہو رہے ہیں، آج ہم اس لیے تباہ ہو رہے ہیں. کیا عورتوں کا حال ہے، کیا مردوں کا حال ہے. کیا ہمیں نہیں معلوم ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم ہمارے بالوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم مردوں کے لیے پانچے کے شلوار کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم عورتوں کے لیے زیب و زینت کے پردے کے احکامات کیا ہیں؟ ہر چیز معلوم ہے. سمجھانے بیٹھو تو آپ کو آپ سے زیادہ سمجھا دیں گے، مگر عملی زندگی میں کوتاہی ہے. وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. یا داؤد
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی مثال دی داؤد علیہ السلام کی، ہم نے آپ کو خلافت دی ہے، آپ کو نبوت دی ہے دنیا کے اندر، مگر آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ نے خواہشات کے نفسانی کی اتباع نہیں کرنی، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ آپ بھی اللہ کے رستے سے باہر ہو جائیں گے۔ پیغمبر کی مثال۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہشات سے بات بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر کا حال یہ ہے اور امتی کا حال یہ ہے، اس کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پھر بتائیے کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جانا، میں کرنا۔ فرعون نے کہا تھا انا میں ربکم الاعلی، یہ فرعون کی صفت ہے۔ ابلیس نے کہا تھا انا میں خیر منہ، آدم سے بہتر۔ یہ میں کرنا، اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جانا، اپنی واہ واہ چاہنا، اپنی شہرت کا دلدادہ ہونا، یہ ابلیسیت ہے، فرعونیت ہے۔ فرمایا انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی۔ آپ اس کا جائزہ لے سکتے، یہ جو میں کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کبر باطن۔ یہ باطنی تکبر ہے، تکبر ظاہر ہو تو بھی حرام ہے، تکبر باطن ہو تو بھی حرام ہے۔ المتکبر صرف میرے رب کی صفت ہے، یہ تکبر ہے۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، اور میرا مال و متاع، میری دولت یہ نہ سمجھنا کسی اور نے مجھے عطا کی ہے، میرے علم کے مقام کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ دولت عطا کی گئی ہے۔ اس سے اپنے علم کے اوپر گھمنڈ آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، کہنے والے نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ بھی آنا پرست تھا، یہ بھی میں کرتا تھا، اس کے دل کے اندر بھی تکبر تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور سنو اگر میں مر کے چلا بھی گیا اس سے بہتر باغ اور جنات مجھے ملنے والے ہیں، کیونکہ میں اس قابل ہوں۔ یہ تکبر ہے، اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جانا میرے دوستو کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ غور کیجئے، آج ہمارے اندر علم کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، اداروں اور جماعتوں کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جس کو اسلام نے کبر کہا ہے، جس کو عجب کہا ہے، وہ ہمارے اندر سرایت کر چکی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں جی جلسہ ہو رہا ہے چلے، جلسہ ہو رہا ہے عارب بستی میں، چلیے۔ کہنے والے کہتے ہیں ہاں بڑے بڑے علامہ بلائے نا عبد الرحمن نے، مجھ سے اچھا بولتے ہیں، اور میں بھی تو خطیب ہوں، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میری بھی تو سنی جاتی ہے، عبد الرحمن کو میں نظر نہیں آیا؟ یہ بھی عجب ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتا، وہ اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتا، پوچھو وجہ کیا ہے؟ کہا جی میرا شاگرد ہے، مجھے باتیں سنائے گا۔ استاد کو بھی تکبر لگا ہوا ہے، شاگرد کو بھی تکبر لگا ہوا۔ یہ ہے میں میرے نبی نے کہا اعجاب المرء بنفسہ، انسان اپنی میں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کی مثال دی، بڑی توجہ دیکھ، بڑی توجہ، عام لوگوں کی مثال نہیں ہے، ایک نبی کی مثال ہے، اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، کسی دور کے پیغمبر کی نبی علیہ السلام نے مثال دی۔ فرمایا اس پیغمبر نے اپنی بڑھتی ہوئی امت کو دیکھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے؟ ہمیں کون جنگ میں ہرا سکتا ہے؟ ہماری تعداد دیکھ،
اللہ کو یہ جملہ ناگوار گزرا، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. اور اس نے کہا میرے ماننے والے زیادہ، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی، ہم میدان میں جہاں بھی اتریں گے کامیاب لوٹیں گے. اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ نے اس پیغمبر کو 3 پیغام بھیجے. آپ نے کلمہ عجب کہا ہے، آپ نے میں کی ہے. اب آپ کے لیے 3 پیغام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ماننے والوں پر بھوک کا عذاب مسلط کریں گے، یہ بھوک سے مر جائیں گے، ان کو کھانا نہیں ملے گا. اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ٹھیک. غور کیجیے، ایک جملہ زبان سے نکالا ہے بھی اللہ کا پیغمبر، چھوٹا انسان نہیں. اللہ نے مواخذہ کر لیا، اللہ نے عتاب نازل کر دیا. آپ کی امت پہ بھوک کا عذاب مسلط کریں گے، یہ بھوک سے مر جائیں گے، کھانا نہیں ملے گا. اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے، دوسرا آپشن، ہم باہر سے دشمن لا کے مسلط کریں گے، وہ جس طرح چاہے ان کو مارے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. اگر آپ کو برداشت ہے ٹھیک، ورنہ تیسرا آپشن ہے، ہم ان پر موت کا عذاب نازل کریں گے، جس کو چاہیں گے جب چاہیں گے فوت کر دیں گے، کوئی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کی یہ بات کر کے فرمایا کہ اس پیغمبر نے اپنی امت کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا جس میں میں آ گئی تھی، تو اللہ نے اب 3 آپشن رکھے ہیں اور نجات کا ذریعہ کوئی نہیں، ایک نہ ایک بات قبول کرنی پڑے گی، ایک صدا قبول کرنی پڑے گی. اب بتاؤ کہ کون سی صدا چاہتے؟ امت نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. جملے تو زبان سے نکل جاتے ہیں نا، جبھی تو کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو. اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی، اللہ کے پیغمبر کی مثال. نبی علیہ السلام نے کہا، اس پیغمبر نے وضو کیا، نماز پڑھنے شروع کر دی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جب انہیں پریشانی ہوتی تو نماز پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی کہا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے صبر کرو نماز پڑھو. اور ہماری قوم کا حال یہ، اس کو ذرا سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلے یہ نماز چھوڑتی ہے، اور جی آج سر میں درد ہے، اور جی آج یہ ہو گیا میں مسجد نہیں آ سکتا، نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے اندر اللہ کی مدد، صبر کے اندر اللہ کی مدد. اس پیغمبر نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ بھوک کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. جس کو بھوک لگتی ہے اسی کو پتا ہے بھوکا رہنا کتنا بڑا عذاب ہے. میں نے کشمیر کے دورے میں ایک عالم سے سنا، اس نے کہا یہاں کی بہن بیٹی ایک روٹی کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتی ہے. یہ بھوک کا عذاب ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا، اسے بھوک لگی ہوتی ہے. اس پیغمبر نے کہا اللہ بھوک کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ محفوظ رکھے. پھر اللہ باہر کا دشمن آ کے ہمیں مارے، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے. کیوں؟ تیرے چاہنے والے، توحید کے ماننے والے دوسروں سے مار کھائیں تو مدد نہ کرے، ہمیں یہ ذلت برداشت نہیں ہے. ہم یہ صدا برداشت نہیں کر سکتے. ہاں موت برحق ہے، تو جب چاہے جس کو فوت کر دے، تو ہمارے بندے اٹھا لے جتنے اٹھانا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس پیغمبر کے ماننے والوں میں سے 70,000 لوگ 2 یا 3 دن کے اندر زمین سے اٹھا لیے. وجہ کیا تھی؟ کلمہ عجب ہے، میں کہا. آج ہمارے اندر بھی میں اس پیغمبر کو چھوٹ نہ ملی، صدا مل کے رہی. بتائیے ہمارا کیا حشر ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم بک احاول وبک اسابل وبک اقاتل ولا حول لی ولا قوت لی الا بک. اللہ میرا کوئی زور نہیں، میری کوئی طاقت نہیں،
ہوتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے اپنے اندر سے۔ میرے دوستو، مال و دولت کی جھوٹی محبت کو ختم کیجیے، مال کی حرص کو، لالچ کو ختم کیجیے، بخیل کنجوسی کو ختم کیجیے، خواہشات نفسانی کو کچل دیجیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، اور اسی طرح اعجاب المرء بنفسہ، عجب کی بات، کبر کی بات، میں کرنا چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے، تباہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ کو اصلاح کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔